السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ ہر شے کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت۔ نماز بھی ایک ظاہری صورت رکھتی ہے اور ایک باطنی حقیقت۔ نماز کی اس باطنی حقیقت کو قرآن و سنت میں خشوع اور خضوع سے یاد کیا جاتا ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع سے مراد وہ کیفیت ہے کہ دل خوف الہی اور شوق الہی میں تڑپ رہا ہو اور اس میں اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے، اس دل میں اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے، اعضاء و جوارح پرسکون ہو۔ پوری نماز میں جسم تو خانہ کعبہ کی طرف ہو اور دل رب کعبہ کی جانب متوجہ ہو۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں نظم اور معانی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف منہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے یعنی جسے گمراہ چھوڑ دیتا ہے اس کا ہادی کوئی نہیں ہوتا۔ مومن کا شعار صرف نمازی ہی ہونا نہیں ہے، بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ خشوع نماز کا مغز ہے اور اس کے بغیر اقامت صلاۃ کا تصور ممکن نہیں۔ اور اگر نماز میں خشوع نہ ہو تو اس کی مثال یوں ہوگی کہ جیسے آنکھ تو ہے لیکن بصارت نہ ہو، کان تو ہے لیکن قوت سماعت نہ ہو۔ لہذا نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے آخر تک خشوع کا غلبہ ہو اور حضور قلب قائم رہے، کیونکہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و ہیبت کی کیفیات کو اپنے اوپر طاری رکھنا ہی نماز کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے خاطر نماز قائم کیا کرو۔ ایک صحابی رسول اپنے والد گرامی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھو تو تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے معبود کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت دل میں پیدا نہ ہو تو یہ کیفیت تو ہر حال میں ہونی چاہیے کہ میرا معبود ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رہتا ہے۔ میرے علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو قیام کی حالت میں جب ہو تو اس کی نگاہیں صرف سجدے کی جگہ پہ ہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو اس کی نگاہیں انگوٹھے کے پاس ہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو اس کی نگاہیں انگوٹھے کے پاس ہو، اور جب وہ سجدے میں جائے تو اس کی نگاہیں ناک کے پاس ہو، اور جب وہ قاعدے میں ہو تو اس کی نگاہیں گود میں ہو، اور جب وہ تلاوت قرآن کرے، تسبیحات کو کرے تو اتنی آواز سے کرے کہ اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچے اور قرآن کو پڑھے
اور اس کا کان جب قرآن کے تلاوت کو سنتا ہے تو خشوع اور خضوع نماز میں برقرار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔